السلام علیکم ویورس، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج 15 مارچ ہے اور 15 مارچ کا دن جو ہے 2022 سے پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف آگاہی کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ جو اسلامو فوبیا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے، کس پرندے کا نام ہے، یہ کون سی عفریت ہے اور یہ کون سا ناسور ہے جو کہ انسانیت کے وجود میں پنپ رہا ہے، اور اس کو پنپنے کا اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلامو فوبیا کے نام سے دنیا میں جو ایک نفرت اور عدم برداشت اور ایک تفریق اور تقسیم اور گروہ بندی کی جو سوچ ہے، اور اس سوچ کو عملی شکل میں جس گندے اور بھیانک طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے انسانی معاشرے میں۔ اور سمپل سی بات ہے کہ یہ جو دور جانے کی بات نہیں، عصر حاضر کی ہی بات کر لیں، پچھلے 100 سال کا اگر ہم انالیسس کر لیں تو جو پہلی جنگ عظیم، پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس کے بعد سرد جنگ، اور اس سارے جنگی حالات اور واقعات میں دنیا میں جو قوتیں ہیں جو دنیا پر پریویل کر رہی ہیں یا انڈر کرنٹس ہیں دنیا کے جون سے، ان کی ایک ایسی سازش ہے اور ان کا ایک ایسا ان کی منوپلی ہے کہ وہ کسی قیمت پر اس سازش اور منوپلی کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی ان کا یہ کاروبار اور ان کی منوپلی صرف اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ دنیا میں کوئی ہلچل، کوئی پریشانی، کوئی محاذ آئی، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ جارحیت یا عدم برداشت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، لڑائی جھگڑے کی کیفیت موجود رہے۔ اور اس ساری کیفیت میں وہ لوگ جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ شکار ہیں۔ جیسے کہ اس وقت دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں وہ اس ایک منظم اور اس ایک بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ ترتیب سے دی ہوئی سازش کا ایک بڑا شکار بنے۔ ایک وقت تک دنیا آپس میں لڑتی رہی، ایک طرف اتحادی تھے تو دوسری طرف جرمنی تھے اور ٹرکی تھے، ٹرکی والے ان سے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا جو ہے وہ کولڈ وار میں چلی گئی، ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف USSR تھا، یعنی سوویت یونین۔ اور اس کولڈ وار میں جو چارے کے طور پر قوتیں استعمال، جو چیزیں استعمال ہوئی، جو لوگ استعمال ہوئے، وہ بھی وہی لوگ تھے جو بے خبر تھے، جنہیں حقائق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں اور ان کا غالب حلقہ اور طبقہ جو ہے وہ، خاص طور پر ہم جو پاکستانی ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ان سے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے جنون میں مبتلا رہے کہ ہم نے سرخ انقلاب کا راستہ روکنا ہے، ہم نے سوویت یونین کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر ہم نے افغانستان کی جنگ بھی لڑی، جہاد بھی لڑا، اور پھر جہاد میں ہم مجاہدین بنے، اور مجاہدین کے بعد پھر ہم جنگجو بنے، اور جنگجو کے بعد ہم پھر دہشت گرد بن گئے، اور دہشت گرد کے بعد ایک نیا آپ کے اوپر لیول لگ گیا کہ یو آر فنڈامنٹلسٹ، یو آر ایکسٹریمسٹ، یو آر ٹیررسٹ۔ یہ تھے ٹیگ جو آپ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیے گئے، ایک تہذیب تصادم کی ایک جو سوچ تھی وہ پیدا کر دی گئی۔ اور ان تمام چیزوں کے ملغوبے سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپریشن سامنے آیا، جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فلسفی، ایک ہاریبل فلسفی جو ان سے سامنے آئی، اس کا نام ہے اسلامو فوبیا۔ خاص طور پر یہ جو 20ویں صدی ہے، اس کے بعد جو اسلامک فوبیا ہے، اس کے نام پر دنیا میں جو ایک کیا سے کہتے ہیں کہ گروہ بندی ہوئی، اور جس طرح سے نفرت اور تشدد پھیلا، اس پر اور تو کسی کو نہیں، جو اس کا شکار ہوئے ہیں یعنی کہ مسلمان، ان کو اس پر ضرور سوچنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ایز اے مسلم کیا میں واقعی ایکسٹریمسٹ ہوں، یا دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، کیا وہ دہشت گرد ہیں، کیا وہ انتہا پسند ہیں، کیا وہ نفرت پر یقین رکھتے ہیں، کیا وہ دنیا کی دوسری اقوام کو برداشت کرنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ اور آئی تھنک سو، میں یہ سمجھتا ہوں، بٹ آئی بلیو کہ یہ ساری جو ہیلوسینیشنز ہے اور سارا جو پریپیگنڈا ہے، اس کا نہ تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اگر انسان کو قتل کرنا جو سا ہے وہ اسلام کے نزدیک انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے اسلام کو اسلامو فوبیا جیسے ایک پرفتن جو سوچ ہے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوچ اختیار کرنی ہوگی دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اور خاص طور پر جو اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کو،
جو نام نہاد ہم نے امت کا وجود کھڑا کیا ہوا ہے، اس وجود کے اندر یہ غیرت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ہے نا شدت پسندی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اور تنگ نظری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو رواداری کی بات کرتا ہے، جو اعتدال کی بات کرتا ہے، جو عدل کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سلامتی کی بات کرتا ہے، جو آشتی کی بات کرتا ہے، جو ہم آہنگی کی بات کرتا ہے۔ اسلام جو ہے، اسلامک معاشرہ جون سا ہے، اس کی بنیاد میثاق مدینہ پر رکھی گئی۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو میثاق مدینہ کو اسٹڈی کرے۔ اسلام جو ہے اس کے جو ہمارے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنے آخری خطبہ میں کعبہ کا غلاف کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ مجھے تم سے زیادہ ایک انسانی جان کی حرمت عزیز ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس میں اسلام فوبیا کہاں سے آ گیا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لا علمی اور ہماری جہالت، ہماری بے خبری، ہماری غفلت اور ہمارا اوور کانفیڈنس ہی ہم کو لے ڈوبے گا اور لے کر ڈوب رہا ہے۔ ہمارے جو more than 57 کنٹریز، اسٹیٹس ان دا ورلڈ، ان کے درمیان جو گریشہ دوانی ہے، جو کھینچا تانی ہے، وہ ہمیں لے کر ڈوب رہی ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بحرین ہے، UAE ہے، مصر ہے، اتنے ملک ہیں، لیکن ان کے مفادات کم از کم اس قسم کے ایشوز کے اوپر ایک پیج پر کبھی دکھائی نہیں دیتے، جس سے دوسری قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پھر وہ کبھی آزادی اظہار کا نام لے کر توہین امیز خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی وہ خدا نخواستہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو نظر آتش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا نیوزی لینڈ میں قتل عام کر دیتے ہیں، کبھی بیلجیم میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کبھی جرمنی میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی فرانس میں کوئی ایونٹ آ جاتے ہیں، انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کبھی امریکہ میں اس طرح کی نفرت جون سے وہ سامنے آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نفرت اور اس غصے کا رد عمل جون سا ہے، بہرحال نفرت اور غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نفرت اور غصے کا رد عمل منطق ہے، دلیل ہے، تعلیم ہے، گہرائی کے ساتھ سوچنے کی قوت ہے، اور ایک منظم کوشش ہے جو کہ اسلامک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے، کہ جہاں پہ دنیا اسلام کے تمام ملک یکسو ہو کر بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ جو اسلامو فوبیا کا پریپیگنڈا اور جھوٹ ہے جو ہمارے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، اس کو تدبر کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے گلے سے کیسے اتاریں، دنیا کو کیسے بتانا ہے کہ انتہا پسند جو ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسیحی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان انتہا پسندوں کا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف نام کے ہوتے ہیں مذہب۔ کیا دنیا کو اسرائیل دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی صہیونی حکومت دکھائی نہیں دیتی کہ وہ کس طرح کی دہشت گردی کر رہی ہے؟ کیا دنیا کو ہٹلر بھول گیا ہے؟ یا دنیا کو جسے کہہ لیں کہ انڈیا میں ہونے والے جو فسادات ہیں وہ بھول گئے ہیں جو گجرات میں ہوئے؟ ہم کسی کو بھی جسے کہہ لیں کہ اس حوالے سے مرد الزام نہیں ٹھہراتے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی مذہب انکلوڈنگ اسلام کبھی ظلم کی اور کبھی تشدد کی اور کبھی فرقہ واریت، کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ انسانیت دشمن دماغ ہیں جو اپنے مخصوص مفادات کے لیے اور اپنی بالادستی کے لیے انسان کو انسان سے لڑانے کی سازش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو اس سازش کو سمجھنا ہوگا اور اسے بے نقاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان الجھنوں سے نہ نکلے تو پھر دنیا کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور جو لوگ وکٹم ہیں اسلامو فوبیا کے، مطلب کہ مسلمان اہل اسلام، ان کا یہ سب سے بنیادی اور اولین فریضہ ہے کہ یہ جو فوبیا ہے اور یہ جو جنون اور پاگل پن ہے اور یہ جو پریپیگنڈا ہے، اس کا پردہ چاک کریں اور اسلام کے درست اور اصل چہرے کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ دنیا کو حقیقی معنوں میں امن، سلامتی اور محفوظ مستقبل کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ اب تک کے لیے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔